السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آہ، یہ آل عمران کی جیسے 18th اینڈ 19th آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قائم بالقسط ہے اور ساتھ وہ عزیز اور حکیم ہے۔ اب اس کا یہی ہے نا کہ اس کا ہر فیصلہ حکمت پر ہے، اور وہ اس کے آگے اللہ نے کہہ دیا کہ جی وہ ہمارے سے اسلام بھی چاہتا ہے، یعنی کمپلیٹ سبمیشن چاہتا ہے۔ اب اس دنیا میں جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں اس کے خلاف آواز اٹھانا یا یہ اس میں آ جائے گا کہ ہم اللہ کے انصاف کو چیلنج کر رہے ہیں، اور کیا یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ کچھ بھی نہ کیا جائے کیونکہ یہ اللہ کی حکمت کی وجہ سے ہے؟ جزاک اللہ۔ نہیں، یہ اس آیت کا ہرگز مطلب نہیں ہے۔ اس میں تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کائنات کا پروردگار کوئی عام بادشاہوں کی طرح نہیں ہے کہ جو جی میں آیا کر دیا۔ یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح اس کی دوسری صفات ہیں اسی طرح اس کی ایک بہت اہم صفت یہ ہے کہ وہ قائم بالقسط رہتا ہے، یعنی ہمیشہ انصاف پر قائم رہتا ہے۔ اس کے ہاں کوئی چیز بھی انصاف سے ہٹ کر نہیں ہوتی۔ وہ اپنے بندوں کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے گا، فرشتوں کے بارے میں کرے گا، اپنی کائنات کے بارے میں کرے گا، تو اس میں بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ فرشتے بھی اسی بات کی گواہی دیتے ہیں، اور اس دنیا میں جو اللہ کے پیغمبر آئے ہیں ان سب نے بھی یہی بتایا ہے کہ اللہ قائم بالقسط ہے۔ اب قائم بالقسط ہونا اللہ تعالیٰ کا، یہ تو اللہ کی ایک بہت بڑی صفت ہے۔ اگر آپ اس کے سارے پہلوؤں کو سمجھنا چاہیں تو ہماری تاریخ میں استاذ امام امین حسن اصلاحی نے اپنی تفسیر تدبر قرآن میں اس پر جو ایک تفصیلی نوٹ لکھا ہے وہ بہت غیر معمولی ہے، اس کو الگ سے پڑھنا چاہیے۔ بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم نے اس کو الگ سے شائع بھی کر دیا ہوا ہے کہ اللہ کے قائم بالقسط ہونے پر ایمان کتنا ضروری ہے۔ اسی اعتماد پر تو ہم جیتے ہیں کہ ہمارا رب ہر فیصلہ جو کرے گا وہ انصاف پر کرے گا، اور وہ انصاف ہی سے سارے معاملات کر رہا ہے۔ یہ اللہ کے بارے میں میرا آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ اس کے بعد وہ دنیا ہے جو اللہ نے بنائی ہے، اس میں یہ بتا دیا ہے کہ یہ دنیا میں نے امتحان کے لیے بنائی ہے، اور امتحان کے لیے جب ایک دنیا بنائی ہے تو یہاں لازمی تھا کہ اختیار دیا جائے، ورنہ امتحان ہو نہیں سکتا۔ اس اختیار کو اللہ نہیں، میں آپ ہم غلط استعمال کرتے ہیں۔ یعنی اس دنیا میں جب کوئی ظلم ہوتا ہے، عدوان ہوتا ہے، استحصال ہوتا ہے، میں کسی پر زیادتی کرتا ہوں، آپ کسی پر زیادتی کرتے ہیں، تو یہ اللہ نے جو اختیار دیا ہے اور اس اختیار کو استعمال کرنے کی مہلت دی ہے، یہ شر اس کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے۔ یہ میرے غلط استعمال کا نتیجہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں ہے جو آپ پر نافذ کر دیا جاتا ہے۔ اس نے صرف مہلت دی ہے، اور مہلت چونکہ اس نے دی ہے تو اس لیے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ وہ پکڑے گا ان ظالموں کو جو یہ کام کریں گے۔ یہ فرمایا نا کہ کتب علی نفسہ الرحمہ لَيَجْمَعَنَّكُمْ الی یوم القیامہ، میں نے اپنے اوپر یہ رحمت اور شفقت لازم کر رکھی ہے کہ میں تمہیں حشر میں جمع کروں گا اور فیصلہ کروں گا۔ تو یہ قائم بالقسط ہونے ہی کا نتیجہ ہے کہ اس نے اس دنیا کو امتحان برپا کر کے کھیل نہیں بنا دیا کہ ٹھیک ہے مار لو جس کو مارنا ہے، لوٹ لو جس کو لوٹنا ہے، جس کی جان مال آبرو پر حملہ کرنا ہے کر لو۔ اس نے فرمایا کہ مہلت تو میں نے دی ہے، اور یہ مہلت جب تک دی ہے اس وقت تک میں مداخلت بھی نہیں کروں گا، لیکن تم بچو گے نہیں، اس لیے کہ میں قائم بالقسط ہوں، میں پکڑوں گا اور پیشانی سے پکڑ کر تمہارا حساب لوں گا۔ تو یہ بات ہے پوری جو کہی گئی ہے۔ تو یہاں جب آپ کو انسانوں سے کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو قانون قاعدے کے مطابق کوئی انارکی پیدا کیے بغیر آپ کو جدوجہد کا حق ہے، آپ کو بدلہ لینے کا حق خود خدا نے دیا ہے۔ یہ بار بار کہا ہے، دین کی دعوت کی جدوجہد میں بھی کہا ہے کہ برابر کا بدلہ تم لے سکتے ہو، معاف کر دو تو بہتر ہے، یعنی وہاں پر بھی یہ بات کہی ہے۔ تو اس لیے یہ پورا حق ہے کہ آپ جدوجہد کریں، اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھنا کوئی ضروری نہیں۔ آپ کو ہمت ہے، توفیق ہے، تو آپ اس کے لیے بہت کام کر سکتے ہیں، دنیا میں لوگوں نے کیا ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ ہر جدوجہد رائے گاں گئی ہے، دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ لوگوں کی جدوجہد برابر ہوئی ہے، یعنی اس سے بہتری پیدا ہوئی ہے، اس سے کچھ قوانین بنے ہیں، ضابطے بنے ہیں، اس کے نتیجے میں لوگوں کے حقوق محفوظ ہوئے ہیں۔
تو ضرور جدوجہد کریں. یہی تو کشمکش ہے جس میں یہ دنیا ڈالی گئی ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم صحیح بات کریں، صحیح بات کو پہنچائیں، صحیح بات کے فروغ کے لیے جدوجہد کریں. یہ ہمارا کام ہے. اور اس کو ظلم کرنے کا موقع ملا ہوا ہے جو ہمارے مقابل میں ہے، یا زیادتی کرنے کا، یا جھوٹ بولنے کا، یا الزام لگانے کا، تو یہ اس مہلت کی وجہ سے ہے. یہ اللہ کی کوئی بے انصافی نہیں ہے، اور اللہ نے اس مہلت کو ابدی نہیں بنا دیا. ایک محدود مدت کے بعد وہ پکڑ لے گا اور پھر انصاف کا فیصلہ سنا دے گا. بہت شکریہ سر، بڑی اچھی طریقے سے آپ نے بات واضح کر دی.